ایک بادشاہ اور چور کا عجیب واقعہ۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑا اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور اس کے خزانے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے اور عزت بھی کرتے تھے، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک کمی تھی۔ وہ اپنی رعایا کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ اسی سلطنت میں ایک چور رہتا تھا۔ وہ عام چوروں جیسا نہیں تھا، وہ صرف امیروں کے گھروں سے چوری کرتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ لوگ اسے برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے اپنا مددگار مانتے تھے۔ ایک رات بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ ہماری سلطنت میں ایک چور ہے جو خزانے سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں چرا لیتا ہے۔ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے حالات جاننے چاہئیں، چاہے اسے خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی رات بادشاہ نے بھیس بدلا اور عام آدمی کی طرح شہر کی گلیوں میں نکل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہی چور تھا جو ایک امیر آدمی کے گھر کی دیوار پھلانگ رہا تھا۔ بادشاہ خاموشی سے اس کے پیچھے گیا۔ چور نے گھر سے کچھ سامان نکالا اور تیزی سے اندھیری گلیوں میں چلنے لگا۔ آخرکار وہ ایک غریب بستی میں پہنچا اور وہاں لوگوں میں وہ سب کچھ بانٹنے لگا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس کے قریب جا کر کہا، تم چوری کرتے ہو لیکن لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ چور مسکرایا اور بولا، انصاف تو تب ہوتا ہے جب سب کو برابر ملے۔ یہاں امیروں کے پاس سب کچھ ہے اور غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں صرف توازن قائم کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر تم پکڑے گئے تو؟ چور نے جواب دیا، پھر بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا دیا، کسی ننگے کو کپڑا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی سلطنت میں واقعی ناانصافی ہے۔ اگلے دن بادشاہ نے دربار بلایا اور اعلان کیا، آج سے سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہم خزانے کے دروازے عوام کے لیے کھولتے ہیں، ہر غریب کی مدد کی جائے گی۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر بادشاہ نے خفیہ طور پر اس چور کو بلوایا۔ جب چور آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ کل رات والا شخص دراصل بادشاہ تھا۔ چور گھبرا گیا اور بولا، مجھے معاف کر دیں، میں نے جرم کیا ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم نے جرم نہیں، ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ آج سے تم چور نہیں بلکہ ہمارے مشیر ہو۔ تم ہمیں بتاؤ گے کہ غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ چور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس دن کے بعد سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ کو چوری کی ضرورت پڑی۔ سبق، کبھی کبھی غلط راستے پر چلنے والا بھی سچ دکھا دیتا ہے، اور ایک اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو سچ کو قبول کرے۔